میں بس یہ کہوں گی کہ جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، اکثر ہوتا ہے کہ لوگ برا کر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں یار میں تو اس سے بدلہ لوں گے اور یہ وہ نہیں، کبھی بھی یہ نہیں کرنا، یہ بدلے کا کبھی سوچنا ہی نہیں ہے۔ میرا نام ثنا یوسف ہے اور میں بلانگ چترال سے اچھا، کرتی ہوں۔ چترال سے۔ جی جی۔ تو اور جی جی کنٹینیو کیجیے گا۔ اور جو ہے ابھی جو ہے بیسکلی میں نے پری میڈیکل کیا ہے FSC، اچھا اینڈ آگے جو ہے سوشل میڈیا اور اسٹڈیز کو لے کر چل رہی ہوں۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ ثنا چترال سے آپ کا تعلق ہے، تو کیا پڑھائی آپ کی اسلام آباد میں ہوئی یا چترال میں ہوئی؟ نہیں، میں پیدا یہیں پہ ہی ہوئی ہوں۔ اچھا، سارے پیدائش سب آپ کچھ کی جی یہی یہیں ہے، کی۔ لیکن بیسک یعنی بنیادی طور پر آپ کے جو والدین ہیں ان کا تعلق چترال جی سے ہے۔ ادھر سے۔ والدین کیا کرتے ہیں آپ کے؟ والدین بیسکلی جو میرے بابا ہیں وہ نیشنل ٹیلی کام کمپنی میں ہوتے ہیں اور اچھا، ماما جو ہے وہ ہاؤس وائف ہے۔ وہ ہاؤس وائف ہیں۔ میرے ساتھ ابھی جب آپ کے ساتھ اسٹوڈیو میں تو میں نے آپ سے پوچھا بھی کہ آپ کی سہیلی ہے، تو آپ نے کہا نہیں والدہ ہے۔ والدین تو آپ دونوں نے سوچا تھا کہ ایک ساتھ ہی ایک ہی طرح رہنا ہے، مطلب اس نے بزرگ نہیں ہونا، بوڑھا نہیں ہونا، اور آپ نے بھی اس کو ایسی فریش رکھنا ہے؟ نہیں نہیں، ایکچولی ہمارے وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کافی ینگ ہوتے ہیں، نہیں ماشاء اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ بہت خوبصورت ہیں اور چترال کے لوگ بہت پیارے لوگ ہیں۔ میرا علاقہ بھی بڑا پیارا ہے، میں شانگلہ سے میرا تعلق ہے۔ اسی طرح گلگت بلتستان کے نوجوان لڑکے لڑکیاں سے جب میں ملتا ہوں تو آپ کی طرح ماشاءاللہ بہت پیارے ہوتے ہیں، ٹیلنٹڈ بہت ہوتے ہیں۔ خوبصورت ہونا ایک الگ چیز، لیکن اس کے ساتھ جب آپ ٹیلنٹڈ ہو یقین مانے آپ چھا جاتے ہیں۔ ثنا یہ بتائیے گا کہ یہ سوشل میڈیا پہ کیا کوئی تصویر لگائی تو اتنی زیادہ وائرل ہوئی، کیا تھا ایسا سب کچھ؟ ایکچولی میرا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں سوشل میڈیا پہ آؤں گی، لائک کوئی ایسا ایک تو آپ کا بیسک پلان ہوتا ہے کہ لائک آپ پہلے سے ہی کرتے ہو کہ ہاں مجھے اس فیلڈ میں جانا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا بیسکلی وہ نہیں تھا۔ میں نے ایک رینڈم ویڈیو بنائی تھی، ایکچولی میری ID تھی انسٹا پہ، لائک میں اس کو اتنا ٹائم نہیں دیتی تھی، تو میں نے رات کو رینڈم ویڈیو لگائی، میں نے اکاؤنٹ پبلک کیا اور میں وہ رات کو ویڈیو لگا کر سو گئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں صبح اٹھوں گی تو لائک ویڈیو ملینز کراس کر جائے گی۔ جی ایسا ہی ہے، تو میں صبح اٹھی تو نوٹیفیکیشن بہت زیادہ آئی، لائک نارملی جتنی آتی ہیں اتنی نہیں تھی، بہت زیادہ تھی۔ میں نے اوپن کیا، میں نے ویوز چیک کیے، وہ تو 11 ملین کراس کر گئی تھی۔ یعنی ایک رات میں آپ نے ویڈیو لگائی اور آپ نے سوچا کہ 2-3 لائک کمنٹس ہوں گے، صبح دیکھ لیجئے گا، اور اچانک جب آپ صبح اٹھی تو معاملہ جو ہے ملینز، کتنے ملین تک پہنچے؟ 11، 25 اور ایک 24، اس طرح ملین ہے، 10، 8 ملین اس کون طرح۔ سا آپ نے کالا جادو کر دیا تھا لوگوں کے دلوں پر کہ آپ نے اٹھیں گی تو یہ سب کچھ ہوگا؟ کیا کیا یہ لوگ تو منتیں کرتے کہ ہم تو انسٹاگرام ہم نے بنائے، کوئی دیکھتا نہیں ہے، کہتے یار رہنے دے یار، سردار کو ساتھ میں TV پہ دیکھتے ہیں تو انسٹا پہ کیا دیکھیں گے؟ ایسا یہ گڈ ہمیں بھی سکھا دیجئے گا ذرا۔ تھوڑا آپ کو ہوتا ہے کہ نا لائک لوگ دیکھ دیکھ کر تنگ ہو جاتے ہیں نا، لائک ایک چیز کے کوئی ایستھیٹک پکچرز اپلوڈ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے کوئی نیا آئے، کوئی چیز نئی آئے ہمارے آگے۔ آپ نے ایسا نیا کیا کیا؟ لائک نیا تو جنتا جاننا چاہتی ہے آپ سے۔ نیا تو کچھ ایسا نہیں کیا تھا، لائک میں اتنے لائک لمبی ریلز نہیں بناتی کیونکہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، جسٹ 1 منٹ کی ہوتی ہے یا 3-4 منٹس کی، لائک جسٹ رینڈم کیمرہ اٹھائے کچھ کہہ دیا اور بس ڈن لگا۔ کیا کہتی رہتی ہیں؟ کون سے شعر وغیرہ بول لیتی ہیں؟ لائک شعر وغیرہ تو کوئی اسپیسیفک نہیں ہوتا، لائک کوئی فنی کانٹینٹ ہوتا ہے، لائک بیسکلی میرا فرسٹ کانٹینٹ جو میرا اپنا تھا دیٹ واز لائک کہ پڑھائی ایک نشہ ہے، اینڈ ادھر سے گئی تھی کہ ہم یہ نشہ نہیں کرتے۔ یعنی ہم تو سوچتے ہیں کہ بھائی سب چاہے ایک نشہ، آپ نے پڑھائی ایک نشہ بول دیا۔ پڑھائی ایک نشہ بول دیا کیونکہ کچھ زیادہ ہی پڑھ لیا تھا اس وجہ سے۔ تو نشے سے بھی مطلب فٹ اپ ہو جاتے ہیں آپ؟ فٹ اپ نہیں ہوئی مطلب؟ نہیں، نشے کو ساتھ ہی لے کر چلنا پڑتا ہے، یہ بہت ضروری ہے لائف کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ بتائیے گا کہ ثنا جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے، گھر والوں کا کیا ریئیکشن ہوتی ہے؟ آپ کی جو سہیلی ہے یعنی آپ کی اماں جو ہے وہ کیا کہتی کہ پتر کون سے کاموں میں ہم نے آپ کو لگایا تھا، کون سے کاموں میں آپ پڑ گئی؟ نہیں، امی اور گھر والوں کا فرسٹ ریئیکشن یہ تھا کہ ابو از ریئلی سپورٹیو، اور ابو تو پہلے سے ہی بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ہر چیز میں، لائک وہ کسی چیز کو نہ نہیں کہتے ہیں، اینڈ لائک بیسکلی انسٹا پہ آنے سے پہلے لائک فیملی کا تھوڑا تھا کہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر جو ہے امی اور ابو کے سپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، امی کی بہت زیادہ سپورٹ اور ابو کی، تو اس وجہ سے اس لحاظ سے یعنی آپ بڑی چالاک ہیں، دونوں کو ایسے مینٹین کریں کہ ابو TV پہ دیکھ رہے ہیں تو کہ ایسا نہ ہو کہ گھر میں چھت رو لو، اماں تو بیٹھی ہے اسٹوڈیو میں تو ایسا نہ ہو کہ پھر سے کہ اچھا تم نے اس کو زیادہ سپورٹ کیا، مجھے نہیں کیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے۔ آپ سے چھوٹا؟ آپ بڑی ہیں؟ جی میں بڑی ہوں۔
बड़ी ने शुरुआत बड़ी अच्छी कर ली है वैसे, मजे किया ने, देखिए मिलियंस फॉलोअर जो रणबीर सिंह के भी नहीं है, रणबीर कपूर के भी नहीं, और आपने बना लिया। अच्छा ये बताइएगा कि इंस्टा के हवाले से जो आपने रील डाली, आपने नहीं सोचा था कि सना जो है वो मिलियंस कई दिलों तक पहुंच जाएगी। अब इसमें जो कमेंट्स होते हैं, आप वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको तकलीफ भी होती है। हमारे यहाँ ना कई भाषण देना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं जो है सजेशन मशवरे देना शुरू कर लेते हैं, तो उनसे भी बंदा तंग हो जाता है ना। कभी कभार मुझे भी थोड़ा सा दुख होता है कि भाई सब हम जो बोल रहे हैं हम थोड़ी अक्ल कुल है, या हमारी जो भाषा है, अक्सर मुझे कहते हैं कि भाई आपकी जो उर्दू है ये उस तरह सलीस नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं कहता हूँ भाई साहब अहले ज़ुबान थोड़ी, मैं तो पठान हूँ, हम तो गुलाबी उर्दू बोलने वाले हैं। तो इस किस्म की कमेंट्स या कुछ और चीजें, तो सना कमेंट्स पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती हैं? बेसिकली मैं कमेंट्स मैंने अभी तक अपने एक पोस्ट का कमेंट नहीं खोला। हाय रब्बा, ये जाती है। ये देखो नाज़रीन, ध्यान से देखिए, ये लड़की जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, आप मजे मजे के कमेंट्स कर रही है, पढ़ती नहीं है। मैं कमेंट्स कभी नहीं खोलती। मैं कहती हूँ कि चलो ऊपर से देख लिया। मैं ज़्यादा जो फोकस करती हूँ ना, मैं कहती हूँ अच्छा रील लगाई थी, कितने व्यूज़ आते हैं ज़रा देख लेती हूँ। ऊपर से देख लेती हूँ, ऊपर से देख लेती हूँ, चलो कितने लाइक्स हैं, हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट कप अपलोड करनी है वो सोचती हूँ। अच्छा सना ये बताइएगा कि एक तो रील्स, मैं चाहता हूँ कि मार्केटिंग के हवाले से मैं आपसे बात करूं, क्योंकि इस वक्त जितने गिफ्ट आपको मिले हैं, जितनी क्रीम्स वगैरह मिली हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपना एड्रेस आपको दे दूं और आप वहां भी अरसाल कर दें। लेकिन रील्स के साथ साथ पढ़ाई में कितना टाइम लगता है, और मुस्तकबिल में भी क्या सोच रखा है कि इंस्टा पे ही पैसा कमाओगे, नाम बनाओगे, या कहीं ना कहीं कोई फिल्म लाइन या मीडिया में आने का इरादा रखती हैं, या कहीं ना कहीं जो आपने ब्रेक में बात की कि दिल करता है कि मैं डॉक्टर ही बन जाऊं? दिल करता है कि डॉक्टर ही बनूं। अच्छा। बेसिकली इस प्रोफेशन को मैं कहती हूँ कि साथ लेकर चलूं, पढ़ाई के साथ, इसको साइड पे ना रखूं कि चलो पढ़ाई को छोड़ दिया, इसको मैं लेकर चलूं। अच्छा। बिकॉज पढ़ाई इज़ रियली इंपॉर्टेंट, लाइक आजकल के दौर में आपको तो बहुत ज़्यादा पता है। तो इसको मैं कहती हूँ कि इसको साइड पे ना छोड़ूं, अपनी पढ़ाई को भी डिस्टर्ब ना करूँ और अपने सोशल मीडिया को भी एक टाइम दूँ। रील्स बनाने में हम लोगों को इतना टाइम नहीं लगता, इट्स जस्ट 1 सेकेंड एंड देन डन, और फिर अपलोड कर दिए और डन। और बाकी जो टाइम होता है वो आप फोकस करो अपनी पढ़ाई पे, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना ये चला जाता है, फिर वापस नहीं आता। 21 यानी 11 मिलियंस तो आप फॉलो कर रही हैं। अब बहुत सारे जो ऑफर्स आती हैं, यानी सोशल मीडिया पे लोग आपको देख भी रहे होते हैं, तो कोई फिल्म या ड्रामा से कोई ऑफर आई है आपको? मुझे जो है ड्रामास में मैं अभी रिसेंट काम कर चुकी हूँ हम के साथ। अच्छा, गुड। और अभी अपकमिंग है एक क्या ड्रामा, क्या रोल है आपका? यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स है, इट्स नॉट लीड रोल, लेकिन अच्छा, आपको पता है। अच्छा। और क्या कहते हैं, और अभी अपकमिंग एक प्रोजेक्ट है उसमें भी होना है, एंड अभी सॉन्ग की ऑफर आई थी। वाओ जी, गुड। मुझे लेकिन रील्स बनाते हुए आप, क्योंकि मैं खुद 1-2 फिल्मों में एज ए हीरो मैंने काम किया लीड रोल पे, फिल्म कितना आपको मुश्किल, या ड्रामा, सॉरी आपने ड्रामे में काम किया है, तो और ड्रामे में काम कितना कोई मुश्किल लगा, या आपको लगा वैसे जो रील बना रही हूँ ऐसे ही है, लेकिन थोड़े बहुत एक्सप्रेशन चेंज करने होते हैं? आई गेस कि उधर रील वाला तो कोई हिसाब नहीं होता, वो तो हम लोग कहते हैं कि हाँ, बिकॉज कैमराज होते हैं, एवरीबडी इज देयर डायरेक्टिंग यू कि ये नहीं करना, एक्सप्रेशन इस तरह रखो, उस तरह ना रखो। चाहते हुए, यानी चाय आपने नहीं पी, सर में दर्द है, अम्मा ने डांटा भी, लेकिन आपको डायरेक्टर साहब बोलते कि आपने हंसना है तो आपने डिंटोने की तरह दांत खोलने हैं। जी, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। तो एक्सप्रेशंस वगैरह जो हैं, मतलब उसमें आप कितनी, आपको लगता है कि आपको रील ने एक फायदा दिया? आई गेस कि जी ऐसा ही है। अच्छा। कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है, आप जब कैमरा फेस करते हो तो वो चीज़ उधर जाकर मुझे कुछ नया काइंड ऑफ फील नहीं हुआ। मुझे लगा कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, अच्छा। जैसे मैं कोई एक्टिंग में कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगी मुझे, कोई नहीं लगी मतलब। और यानी पहले कैमरा शाय थी आप, या मेरी तरह मैं तो बड़ा शर्माता था जब पहली बार मैंने माइक पकड़ा हाथ में, और मैं सोचा कि मैं एज अ रिपोर्टर मैंने काम शुरू किया था, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं कैसे क्या बोलूं। मैं 1 घंटा लग गया था मुझे। सो आपको कोई वो नहीं हुआ? नहीं, मैं बेसिकली नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर मैं जब छोटी भी थी ना, पार्क वगैरह में जाती तो इंटरव्यू लेने आए तो मैं सबसे पहले बात कर जाती थी कि मैं इसको पकड़ लूँ और इसका इंटरव्यू दे दूँ ना। तो एक्चुअली उधर से ही जब छोटी थी तो इस तरह स्पीच वगैरह कॉलेज में बड़ी हो। अच्छा, हाँ, yes. तो स्कूल लाइफ में ना। अच्छा, स्कूल लाइफ में की बात कर रही है, तो वहाँ पे जो है आगे जाकर स्टेज पे जाकर वो करना, सिंगिंग में ये ले लेना, वो ले लेना। गाना भी गाती हैं आप?
نہیں نہیں پارٹیسپیٹ اس ٹائم پہ اسکول لائف میں ابھی اتنی چالاک آپ ہو گئی ہیں, سمجھدار ہو گئی ہیں بھائی صاحب, کہ ان کو پتہ ہے کہ ہرمیت سنگھ کچھ پوچھے گا کہ کچھ گناہ دو تو کہتی ہے نہیں نہیں نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے ڈرامے, چینلز کا نام تو خیر میں نہیں لے سکتا, لیکن جن چینلز میں آپ کام کر رہی ہیں تو کون سے چینل میں اب اپ کمنگ سنا ہے, کوئی بڑا پروجیکٹ میں بھی کوئی حصہ ڈال رہی ہیں آپ, یا کوئی اس طرح کوئی نہیں ہے, چھوٹا موٹا رول ہے؟ لائک جو اپ کمنگ ہے نا ادھر ہے رول. اچھا لائک ادھر صحیح والا جو رول ہے وہ تو نہیں ہے نا دھیان سے دیکھیے یہ ہے وہ شڑینتر رچا رہی ہے, اس طرح تو نہیں ہے نا. وہ اکثر ہم انڈین دیکھتے ہیں نا, وہ 3 دفعہ تو وہ کمر ان کی جو گردن ہے ہلتی ہے پھر وہ مڑتی ہے, تو شکر ہے یہ نہیں ہے. لیکن پاکستانی ڈراموں میں یہ جھلک اب دیکھنے کو ملتی ہے, تو اس میں میں تو نہیں چاہتا کہ کہانی کی طرف جائیں, لیکن کس قسم کا رول, کوئی نیگیٹو ہے یا پازیٹیو؟ نہیں نہیں نیگیٹو تو نہیں ہے, پازیٹیو ہی ہے. لائک نیگیٹو کر بھی رب نہیں نے آپ کو سکتی. چہرہ اتنا پازیٹیو دیا تو نیگیٹو تو ہونا نہیں چاہیے. ویسے اگر آپ کا ولن کا رول بھی ہوگا تو دل میں ویسی دھڑکن ہوگی کہ ہائے ولن ہی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ڈرامہ جو اس سے پہلے آپ نے کی, اب جو ڈرامہ آپ کر رہی ہیں کتنا وہ مختلف ہے, اور آپ کتنی ایکسائٹمنٹ ہے؟ دوست جو ہیں, ظاہری بات ہے دوست ہوتے ہیں نا, ہم بھی جب گاؤں جاتے ہیں تو دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب فلاں ہیروئن کے ساتھ آپ نے کام کیا تھا تو کیسا تھا یہ کام, تو ہم پھر بڑے تکیہ لگا کے بڑا اسٹائل سے بولتے ہیں کہ ایسا ایسے ہی تھا. سو آپ جب وائرل ہوئی, سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی, اب ڈراموں میں آ رہی ہیں, تو سہیلیاں کیا کہتی ہیں کہ ثنا اب جب مشہور ہو جائے گی تب تو ہمیں پھر لفٹ ہی نہیں کرا ہوگی. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, اب تو بھی لفٹ نہیں کرا ہوگی نا؟ نہیں نہیں میں ایسی نہیں ہوں کہ بھول جاؤں. اچھا تو کیا کہتے ہیں, وہ تو ایسا ہی کہتی تھی کہ اگر تم نکل گئی ہو ثنا اب بھول جاؤ گی ہمیں, تو ہمیں کہاں دیکھو گی. نہیں لیکن میں اب بھی ان کو میسیجز کرتی ہوں, ان کے ہر کسی کا جواب دیتی ہوں کہ یہ لڑکیوں آپ اگر ثنا کو دیکھ رہی ہوں تو دھیان سے یہ بات نوٹ کیجئے گا میرے شو میں, اور یہ آن دا ریکارڈ یوٹیوب پہ ہوں گی. انسان میں بدلاؤ آتا ہے, تھوڑا بہت آتا ہے, لیکن ثنا کہہ رہی کہ بھائی صاحب ہم بدلنے والے نہیں ہیں, ہم چترال سے ہیں, چترال سے واللہ قسم ہم نہیں بدلیں گے. اچھا کون سا ایکٹر زیادہ آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے, کیونکہ اب آپ اس فیلڈ میں آ گئی ہیں, ایکٹنگ کی طرف آپ آ گئی ہیں, تو کون سا ایکٹر آپ کو انڈین ایکٹر میں یا ایکٹریس میں زیادہ پسند ہے کہ اس کے ایکسپریشنز, اس کی پرسنالٹی, اس کی شخصیت آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے؟ ویسے سچ میں تو میں کسی کو اتنا دیکھتی ہی نہیں ہوں کہ کوئی مجھے اٹریکٹ کرے. تو میں کہتی ہوں کہ ایک ہے لائک کائنڈ آف لائک انڈین, آئی گیس ایکٹنگ اچھی ہوتی ہے. اینڈ ابھی جو ہیں کیا کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہیں, آئی ریئلی لائک مائرہ خان. اچھا مائرہ خان میری فیوریٹ ہے, بہت کمال کی ایکٹریس ہے, کمال, بڑی خوبصورت انسان ہے. فواد خان, جی جی, these two are my favorite. یہ فواد خان کا بیڑا غرق ہو, جو لڑکیاں ہیں جو خوبصورت ہے اس کے پیچھے ہیں. اچھا آگے کوئی انڈین اور پاکستانی میں فواد خان آپ نے پسند ہے؟ مائرہ خان ہو گیا, ہو گئی, سوری پٹھان ہو نا, ہو گئی, ہو گیا, ہم تھوڑے سے ہو جاتے ہیں, چترالی بھی ایسے ہی ہیں. اچھا تو مطلب آپ کو زیادہ ایکٹنگ کس کی اچھی لگتی ہے؟ یعنی آپ اماں بیٹھ رہی, تھوڑی سی بندہ سرما بھی جاتا ہے نا کہ ہائے میں اگر بولوں گی کہ رنبیر سنگھ اچھا لگتا ہے تو پھر اماں چھترول کرے گی. لیکن بہرحال ایکسپریشن وائز اگر میں بات کروں, بہت کمال کے ایکٹر پاکستان میں پیدا ہوئے, انڈیا میں پیدا ہوئے, تو ایکسپریشنز کے لحاظ سے اب ظاہری بات ہے آپ نے اس فیلڈ میں آ گئی ہیں آپ, تو کم سے کم میری پریکٹس ہوتی تھی کہ بھائی صاحب میں نے ایکسپریشن کیسے لانے, ہر ڈائلاگ میں کیسا بولنا ہے, شرمانا ہے, کیا کرنا ہے, تو یہ چیز کے لیے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. تو کون سا, یعنی کون سے اداکار, میں تو امیتابھ بچن سے بہت زیادہ مجھے بڑا, امیتابھ بچن obviously, and I guess Deepika Padukone. Yes, good. She's really nice. And عالیہ بھٹ ہو گئی, عالیہ بھٹ ہو گئی, she's really, آپ نے دیکھی ان کی فلم ہے آئی تھنک جس میں انہوں نے گنگو بائی, گنگو بائی, کمال, اینڈ آئی ریئلی لائک انڈیا کی ایکچولی موویز اور ان کی ایکٹنگ تو بہت زیادہ کمال کی ہوتی ہے, بہت زیادہ کمال کی ہوتی ہے ان کی. ریسنٹلی جو پشپا ہے, سو امیزنگ, پشپا میں جو ایکٹنگ کمال کی اس لڑکے نے کی ہے. اچھا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایکٹنگ کی جو سکلز ہیں, یعنی ایکسپریشنز انسٹا پہ سب کچھ آپ کا ہم تو دیکھ رہے ہیں, ہم چلا بھی رہے ہیں, دیکھیے میڈم ایسا نہیں ہے, ہمارے پورو سے بہت ایکٹیو ہے, اور آپ کے تمام تر ویژولز وہ ساری چیزیں اسکرین پہ چل رہی ہیں. ایکٹنگ سکلز کے حوالے سے کیا سوچے کہ اب اگر پروفیشنلی آفر ہو رہی ہے تو رب نے آپ کو ایک خوبصورت انسان بنایا ہوا ہے, پیارا چہرہ دیا ہے, اچھی پرسنالٹی دی ہے, کیا آپ نے سوچا ہے کہ میں اپنی سکلز کو مزید مضبوط بہتر بنانے کے لیے کوئی جاؤں کہ انسٹیٹیوٹ کو میں جوائن کروں, کوئی انسٹیٹیوشن کیا؟ ایکچولی میں
انسان اس طرح تو لائک نہیں کہہ سکتا کہ میں پرفیکٹ ہوں ہر چیز میں. ہر چیز کو وقت کے ساتھ سیکھنا پڑتا ہے. اینڈ آئی ایم لائک ناٹ دیٹ کہ میں پرفیکٹ ہوں, مجھے بھی ایکٹنگ سیکھنی پڑے گی. لائک جیسے جیسے آہستہ آہستہ میں کام کرتی جا رہی ہوں, میں نیا سیکھتی جا رہی ہوں. لائک کہ ہر کہیں سے مجھے نئی سیکھنے کو مل رہی ہے. لائک پہلا جو میں نے ڈرامہ کیا ادھر سے مجھے نیا سیکھنے کو ملا, اور جو اپ کمنگ ہے ادھر مجھے بہت فائدہ ہوا. اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ اب جو آپ نے پہلی بات کی کہ پہلے جو میں نے دیکھا, اب میری بڑی پرابلم ہے, میں اپنی چیزیں بالکل اب دیکھتا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں یار بہت بری پرفارمنس تھی میری. سو بہت سے لوگ تعریف کرتے ہیں. ثنا جو ہے کیا سیکھتی ہیں اپنے ماضی کے پروفائل سے کہ بھئی صاحب یہ غلطی تھی, کوتاہی تھی, آگے بڑھنا چاہیے؟ لوگ جو ہیں وہ کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں؟ آس پاس کے رشتہ دار جو ہیں, رشتہ داروں میں تو ایک قسم کے کچھ کیریکٹرز ہوتے ہیں کہ ہائے یہ چلی گئی, اچھا نہیں کیا اس نے, خاندان کا نام جو ہے, ہوتے ہیں نا کچھ کردار ہوتے ہیں دنیا میں نبھاتے ہیں. آپ کو جو ہے کس طریقے سے رسپانس آ رہا ہے؟ اب پڑوس میں کیسا رسپانس آ رہا ہے؟ چترال کی طرف آپ جاتی ہیں تو وہاں سے کس قسم کے رسپانس ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پہ بھی بات میں پہلے تو یہ بات کرنا چاہوں گی کہ مجھے دونوں طرف سے بہت زیادہ سپورٹ مل رہا ہے. لائک فیملی کی طرف سے بھی, انسٹا جو فیملی ہے میری, لائک میرے جو فینز ہیں ان کی طرف سے بھی. اور آپ جیسے بات کر رہی ہیں کہ پڑوس کی طرف سے کس طرح کا, انڈیا کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ ہے. اٹس لائک دے آر ریئلی سپورٹیو. بہت زیادہ سپورٹ, سب سے زیادہ سپورٹ انہی کی طرف سے. دے آر ریئلی لونگ. اچھا. تو اس وجہ سے, اور اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو آپ کہتے ہیں نا کہ لائک وہ بھی بہت زیادہ پیار دیتے ہیں. اور اگر بات کی جائے کہ خاندان والوں کی, تو مجھے لگتا ہے کہ نکلنے کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا, لیکن ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ کی امی جو ہے وہ بہت سپورٹیو ہے, ایون اسٹوڈیو تک آپ کے ساتھ آئی ہے. آپ کے ابا جو ہیں بہت سپورٹیو ہے. اور میرے خیال میں آپ کے گھر میں, جب آپ کے گھر میں آپ کے سپورٹ کرنے والے ہوں تو پھر کہتے ہیں بھاڑ میں جائیں دنیا والے, بھائی صاحب ہم اپنا کر کے دکھائیں گے. اچھا, جو آپ فرما رہی ہیں, آپ انسٹا کی طرف آتے ہیں, بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ اس سے کافی کچھ کماتے بھی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنی آفر برانڈز کی آپ کو ہوتی ہے, یا مطلب اس کے کوئی چارجز آپ لیتی ہیں, یا پھر کہتی ہیں کہ چلو میری طرح ایک شرٹ پہن کے چلو یہ رکھ لیتے ہیں. مجھے نا ایک بڑی پرابلم ہے کڑی ہے, مجھے تھوڑا سکھانے بھی آپ نے کہ مجھے کوئی کہتا ہے یار ہماری شرٹ کی تصویر لگا لو, تو میں کہتا ہوں ان سے پیسے کیسے مانگوں. سو آپ میں تو وہ نہیں ہے نا؟ نہیں, ایکچولی ہم لوگ کے تو مینجمنٹ مینج کرتی ہے نا, کہ پیچھے سے شکر ہے خود نہیں کرنا پڑتا, ورنہ میں بھی نہیں کہتی کہ بھائی صاحب میں نہیں کر سکتی, میں نہیں کر سکتی, میں کسی سے کچھ نہیں کر سکتی. وہ اگر مجھے دے دے میں فری میں بھی کر دوں, لگا بھی دوں. اچھا, تو اس وجہ سے جو ہے میری جو ہے مینجمنٹ ہے جو سنبھالتی ہے. لائک پی آرس وغیرہ جو آتے ہیں, اکثر جو بہت بڑے برانڈز ہوتے ہیں, جیسے کہیں میک اپ تو خیر سے نہیں, میں نے آج تک کچھ ایسا پروموٹ نہیں کیا میک اپ وغیرہ کا. لائک ڈریسز کے ہو گئے, اور لائک باقی چیزوں کے ہو گئے, لائک شوز وغیرہ برانڈس کے, وہ سب کچھ مینیج کر کر پیچھے سے پروڈکشن جو ہے ان کے ساتھ ڈیل کر کر آگے مجھے بتاتی ہے کہ آپ کو یہ پی آر آنے والا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, اور پیمنٹ ان کو جاتی ہے. اور پھر لائک ان کو جاتی ہے, اور پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہاں اتنی پیمنٹ میں ڈیل ڈن آپ کی طرف آتی ہے. اچھا ثنا, ایک تو بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کا, اور ماشاءاللہ آپ میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, اور ہماری دعا ہے کہ آپ اپنا نام بنائیں, اپنے کام کے ذریعے اپنا نام بنائیں. اور میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے سوشل میڈیا پر جس طریقے سے لوگ ایکٹیو تو اسی طرح نہیں ہوتے, لیکن چاہتے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو جاتے جاتے خوبصورت سا پیغام آپ بھی دیں کہ جس طریقے سے آپ کی جو محنت ہے اور وہ رنگ لائی ہے, تو کہیں نہ کہیں مایوس بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا, شاید ہم آگے نہ جائیں. بہت ساروں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آگے جا کے زندگی میں آگے بڑھے. تو میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے ایک پیارا سا پیغام آپ دیکھنے والوں کو دے دیں. میں بس یہ کہوں گی کہ جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے, اکثر ہوتا ہے کہ لوگ برا کر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں یار میں تو اس سے بدلہ لوں گے, اور یہ وہ نہیں, کبھی بھی یہ نہیں کرنا, یہ بدلے کا کبھی سوچنا ہی نہیں ہے. چاہے جو بھی برا کرے اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرنا ہے, اور ہمیشہ ہر کسی کو ہنساؤ, ہر کسی کو لائک خوش رکھو, اور لوگوں کو خوش رہنا سیکھو اور خوش دیکھنا. لائک ان کو بھی ایسا کہو کہ اگر آپ خوش رہ رہے ہو اپنی زندگی میں, تو آپ دوسروں کو بھی کہو کہ وہ لوگ بھی خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اور نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں.